ملتان کے ایک قدیم محلے میں جہاں فجر کے وقت اذان کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر دلوں میں اتر جاتی تھی اور عصر کے بعد گلیوں میں بچوں کی ہنسی بکھر جاتی تھی، وہاں چاچا بشیر کا چھوٹا سا گھر تھا۔ اصل نام بشیر احمد تھا، مگر ان کی شفقت، سادگی اور مسکراہٹ نے انہیں پورے محلے کا چاچا بنا دیا تھا۔ 50 برس کی عمر، سفید ہوتی داڑھی، کندھوں پر ہلکا سا جھکا پن اور آنکھوں میں ایسی نرمی جیسے ہر دکھ کو خود ہی سنبھال لیں۔ سرکاری اسکول میں استاد تھے، بچے انہیں صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ مانتے بھی تھے۔ ریٹائرمنٹ قریب تھی، خواب تھے کہ بیٹیوں کو عالیز تعلیم دلائیں گے، ان کے لیے باعزت زندگی کی بنیاد رکھیں گے۔ مگر تقدیر نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک شام اسکول سے واپسی پر تیز رفتار ٹرک نے ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ ہسپتال کی سفید دیواریں گواہ بنے کہ ایک سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ اسی رات چاچا بشیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیچھے رہ گئی آمنہ بی بی اور ان کی 4 بیٹیاں، سائمہ 21 سال کی، سنجیدہ اور سمجھدار، عائشہ 19 سال کی، خاموش مگر باہمت، حفصہ 17 سال کی، نازک دل اور حساس، زینب 15 سال کی، کم گو مگر محنتی۔ چاروں کی عمریں ایسی تھیں جہاں خواب آنکھوں میں جاگتے ہیں مگر اب آنکھوں میں آنسو جاگ رہے تھے۔ ابتدا میں محلہ جیسے رک سا گیا، تعزیت کے لیے لوگ آئے، کھانے آئے، دعائیں ہوئیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دروازے پر دستک کم ہوتی گئی، رشتہ دار بھی رسمی ہو گئے۔ ایک دن چاچا بشیر کے بڑے بھائی آئے اور ایک ایسا جملہ کہہ گئے جو آمنہ بی بی کے دل پر نقش ہو گیا۔ بھابی، 4 لڑکیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، جلدی سے رشتے دیکھ لو ورنہ زمانہ مشکل کر دے گا۔ آمنہ بی بی نے کچھ نہ کہا، بس آنکھیں جھکا لیں، مگر اسی لمحے ان کے دل میں یہ فیصلہ پختہ ہو گیا کہ وہ بیٹیوں کو کمزور نہیں بننے دیں گی۔ سب سے پہلے سائمہ کھڑی ہوئی۔ اس نے پڑھائی کو وقتی طور پر پیچھے رکھا اور ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ فجر سے پہلے اٹھتی، بہنوں کو تیار کرتی، خود کئی گھروں میں پڑھانے جاتی اور شام کو ماں کے ساتھ گھر سنبھالتی۔ تھکن اس کے چہرے سے جھلکتی، مگر ہمت کبھی کم نہ ہوئی۔ عائشہ نے سلائی مشین سنبھالی۔ شروع میں انگلیاں زخمی ہوئیں، آنکھوں میں آنسو آئے، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ محلے کی عورتوں کے کپڑے سیتے سیتے وہ خود کفیل ہونے لگی۔ حفصہ کا دل سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے والد کی پرانی ڈائری کھولی۔ اس میں چند سطریں تھیں، مگر وہ اس کے لیے زندگی کا راستہ بن گئیں۔ میری بیٹیو، خودداری تمہارا زیور ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، علم اور محنت کو اپنا سہارا بنانا۔ حفصہ نے موبائل پر مصوری سیکھی، رنگوں میں اپنا دکھ گھول دیا۔ پہلے کوئی نہ جانتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کا ہنر پہچانا جانے لگا۔ زینب سب سے چھوٹی تھی، مگر سب سے زیادہ خاموش سپاہی۔ وہ گھر کا ہر کام ایسے کرتی جیسے عبادت ہو۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بھی ایک دن استاد بنے، بالکل اپنے والد کی طرح۔ محلے میں باتیں ہونے لگیں، کوئی تعریف کرتا، کوئی طنز۔ 4 لڑکیاں آخر کب تک؟ شادیاں کروا دو، یہی حل ہے۔ ایک دن ایک مالدار رشتہ آیا۔ شرط یہ تھی کہ بڑی 2 بہنوں کو ایک ہی گھر میں بیاہ دیا جائے۔ آمنہ بی بی نے اس بار سر نہیں جھکایا، بڑے سکون سے بولے، میری بیٹیاں بوجھ نہیں، انسان ہیں، وہ خود اپنے فیصلے کریں گی۔ یہ الفاظ ایسے تھے کہ محلے کی زبانیں خاموش ہو گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور منظر بدلنے لگا۔ سائمہ نے ماسٹر آف آرٹس مکمل کیا اور اسکول میں ملازمت اختیار کر لی۔ عائشہ کی سلائی اب دکان میں بدل چکی تھی۔ حفصہ کی پینٹنگز شہر میں پہچانی جانے لگیں۔ زینب نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور کالج میں داخل ہو گئی۔ ایک شام چاچا بشیر کی برسی تھی۔ 4 بہنیں ماں کے پاس بیٹھیں۔ زینب نے مسکرا کر کہا کہ ہم نے ابو کا گھر بچا لیا ہے۔ آمنہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور کہا، تم سب میری طاقت ہو۔ تم نے ثابت کر دیا کہ بیٹیاں کمزوری نہیں
बल्कि वो चराग हैं जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाते हैं। आज भी मोहल्ले में फ़ख्र से कहा जाता है कि चाचा बशीर की 4 बेटियों ने सिर्फ अपना घर नहीं बचाया, बल्कि मुआशरे को ये सिखा दिया कि हिम्मत, गैरत और मेहनत जिन्स नहीं देखती। दोस्तों, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। शुक्रिया।